السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج میر تقی میر کی جس غزل سے ہم نے آپ کے لیے انتخاب لیا ہے اس کا پہلا شعر ہے: تابہ مقدور انتظار کیا، دل نے اب زور بے قرار کیا۔ یہاں پر پہلے زور کا مطلب سمجھ لیجئے۔ زور سے ان کی مراد ہے کہ بہت زیادہ، یعنی دل نے اب زور بے قرار کیا کا مطلب ہے کہ دل نے اب بہت زیادہ بے قرار کیا۔ تابہ مقدور کا مطلب ہے کہ جہاں تک ہم کر سکتے تھے۔ مقدور بھر انتظار کرنے کے بعد اب دل کی بے قراری کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، یعنی اتنا انتظار کیا کہ جتنا کہ انتظار کرنے کی ان کے اندر ہمت تھی، لیکن اب مزید انتظار نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس میں یہ ظاہر نہیں کیا کہ دل کی اس بے قراری کا نتیجہ کیا نکلے گا، یعنی کہ جب دل بے قرار ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ بات عشق کی ہو رہی ہے، تو شہر چھوڑ کر ویرانے میں چلے جائیں گے، جیسے دوسرے عاشق اپنا سر پھوڑ لیتے ہیں وہ ایسا کر لیں گے، یا عشق چھوڑ دیں گے، انتظار کرنا چھوڑ دیں گے، تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ دل نے بہت زیادہ بے قرار کیا۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے کہتے ہیں کہ جہاں تک ہماری ہمت تھی یا جہاں تک بھی ہمارا حوصلہ تھا ہم نے انتظار کیا۔ شعر ایک میر نے اس سے ملتا جلتا پہلے بھی کہا ہے: اتنی گزری جو تیرے ہجر میں سو اس کے سبب، صبر مرحوم عجب مونس سے تنہائی تھا۔ تو اس شعر میں صاف نہیں بتایا کہ وہ کریں گے کیا، یعنی انتظار انہوں نے کر لیا، انتظار کرنے کے بعد مایوس ہو گئے، لیکن دل کی بے قراری جو تھی وہ پھر بھی نہیں گئی۔ تو تابہ مقدور انتظار کیا کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بیان آدمی اسی وقت دیتا ہے، یعنی اس کو کوئی کام، جیسے آپ کو کوئی کام ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی میں نے تابہ مقدور کوشش کر کے دیکھ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے بعد مزید کوشش نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس سے ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اب عشق کرنا چھوڑ دیا انہوں نے، کیونکہ ان کے خیال میں عشق میں کامیابی کے لیے جتنی کوشش یا جتنی محنت وہ کر سکتے تھے وہ کر چکے۔ اب اس کے بعد مزید ان کے اندر ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے کہ وہ مزید ہمت کریں۔ تو اس شعر سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ عاشق نے عشق کو پانے کے لیے جہاں تک اس کا حوصلہ یا ہمت تھی اسے انتظار کیا، اور بے قراری اس کے باوجود کہ بہت زیادہ تھی۔ تو اب شعر میں یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ اس بے قراری کے بعد، یعنی عشق کو ترک کرنے کے بعد وہ کیا کریں گے۔ لگتا تو یہی ہے کہ عشق ترک کر دیا انہوں نے۔ دوسرا شعر ہے: صد رگے جاں کو تاب دے باہم، تیری زلفوں کا ایک تار کیا۔ صد کا مطلب ہوتا ہے 100، رگے جاں اس رگ کو کہتے ہیں جسے ہم لوگ شاہ رگ بھی کہتے ہیں۔ شاہ رگ سے شاید آپ اس کو بہت ہی آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ اب تار کے 2-3 معنی ہو سکتے ہیں۔ اگر زلف کی مناسبت سے دیکھیں تو تار اندھیرے کو بھی کہتے ہیں، اور تار ایک باریک سی دھاگے ٹائپ کی چیز کو بھی، قسم کی چیز کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو دونوں کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو رگ جاں ایک موٹی رگ ہوتی ہے، ابھی ہم نے آپ کو بتایا، لیکن چونکہ جان کو اس پر منحصر سمجھا جاتا ہے اس لیے اس کو لطیف بھی فرض کرتے ہیں۔ مثلا معشوق کی زلف لطیف تر ہے اور اس میں چمک بھی ہے۔ اب اس میں جو لفظ استعمال ہوا تاب، اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں: چمک اور آپس میں گتھا ہوا، اور دونوں معنی یہاں پر مناسب ہیں۔ تاب دادن فارسی کا ایک محاورہ بھی ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بھڑکانا، چمکانا، تیز کرنا، رسی یا دھاگے کو بل دینا یا پیچ دینا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ رگ جان چونکہ حیات کی رگ ہوتی ہے لہذا سب کو عزیز بھی ہے، پیاری بھی ہے، اچھی بھی لگتی ہے۔ تو یہاں معشوق کی زلف کا ایک تار 100 رگ جاں کے برابر ہے، یعنی 100 رگ جاں کی طرح زندگی دینے والا ہے اور پیارا ہے۔
تاب کو چمک کے معنوں میں اور تار کو یعنی ابھی آپ کو بتایا تاریکی یا اندھیرے کے معنوں میں استعمال کریں تو بھی ایک مناسبت بنتی ہے. تو گویا زلف کے ایک تار کی سیاہی جو ہے وہ 100 رگ جاں کی چمک کے برابر ہے. بہت اعلیٰ شعر ہے، آپ ذرا اس پر غور کیجیے گا تو آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا. اور میر کے پڑھنے والے تو اکثر میر کے شعروں پر بہت زیادہ غور کرتے ہیں. اگلا شعر ہے: ہم فقیروں سے بے ادائی کیا، آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا. بے ادائی کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر کم از کم انہوں نے اس نے لاپرواہی، اور اس میں کوئی مشکل لفظ تو ہے نہیں جس کے ہم معنی کریں. اب فقیر آپ جانتے ہیں کون لوگ ہوتے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی نہ کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، نہ کوئی گھر بار ہوتا ہے، نہ ان کو رہنے کے لیے کوئی مستقل ٹھکانہ چاہیے ہوتا ہے. تو فرماتے یہ ہیں محبوب سے کہ ہم آپ کے عاشق ہوئے، لیکن آپ نے ہماری طرف سے لاپرواہی شروع کر دی. جب کہ ہم یہاں پر اس لیے آ گئے تھے کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ آپ ہم سے پیار کرتے ہیں. تو اب آپ ہم سے بے ادائی کر رہے ہیں، ہماری طرف توجہ نہیں دے رہے، ہمارے دیکھ نہیں رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس کی زیادہ پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہم تو فقیر ہیں. آج یہ در ہے، کل کوئی اور ہوگا. تو ہم تو اس لیے یہاں پر آ کے بیٹھ گئے تھے کہ آپ نے پیار کیا تھا. مطلب یہ ہے کہ ہم ہر جگہ پیار اور محبت کی تلاش میں رہتے ہیں. جہاں سے ہمیں ملتا ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں، اور جب ہم سے کوئی بے ادائی کرتا ہے، لاپرواہی برتتا ہے، تو ہم آگے روانہ ہو جاتے ہیں، وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور ہمیں اس کی زیادہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم سے کسی نے اب پیار کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ہم تو پیار کی تلاش میں رہتے ہیں. اور جس در پر ہمیں پیار مل جاتا ہے ہم فقیروں کی طرح اس در پر جا بیٹھتے ہیں. تو آپ ہم سے بے ادائی کیوں کر رہے ہیں، بے وفائی کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم چلے جائیں گے. پیار تلاش کرنے کے لیے ہمیں کوئی اور ٹھکانہ مل جائے گا. تو ہم تو اس لیے آ کر بیٹھ گئے تھے کہ آپ نے ہم سے پیار کیا تھا، ورنہ یہاں پر آنے کی اور کوئی وجہ نہیں تھی. آخری شعر ہے: سخت کافر تھا جن نے پہلے میر، مذہب عشق اختیار کیا. جن نے جو کا مطلب ہے یہاں پر جس نے. یہ پرانی اردو ہے، ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اردو کے بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو متروک ہو گئے، ان کی جگہ نئے الفاظ نے لے لیے. تو پہلے اس کو اسی طرح استعمال کیا جاتا تھا کہ جن نے کہا یعنی جس نے کہا. تو اس لیے آپ اس کو پڑھ کر پریشان نہ ہوئیے گا. یہ جو ہے کہ جن نے پہلے میر کا مطلب ہے جس نے پہلے میر، مذہب عشق اختیار کیا. اب اس شعر کے اوپر اساتذہ نے بہت بحث کی ہے، بہت زیادہ، اور انہوں نے اس شعر کو یوں سمجھ لیجیے کہ بہت زیادہ ہی اس پر بات کی ہے. اب ہم آپ کو اس شعر پر جو یوں سمجھ لیجیے کہ ایک استاد ہیں، ان کی رائے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. الفاظ یعنی ہمارے ہوں گے، لیکن نقطہ نظر انہوں نے جو کچھ بھی پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس شعر میں ایک کشمکش کا اظہار ہے. یعنی کافر اور مذہب دونوں کی انہوں نے جو تضاد یا ضد ہے وہ بہت رکھی ہے. اب کیسے؟ اب ظاہر ہے کہ کافر اور مذہب دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. یعنی جہاں پر مذہب کا نام آئے گا وہاں کفر کا نام آئے گا، اور کفر کو ہٹا کر ہی مذہب آتا ہے. تو یہ تھوڑا سا اس میں پیچ ہے. استاد آرزو لکھنوی نے ایک بہت ہی اچھا شعر کہا تھا جو ہمیں اس وقت یاد آ رہا ہے: آرزو عشق میں ہے پیر طریقت، یہ چلن اس جوان سے نکلا. تو میر کے ہاں یہ بھی نقطہ ہے کہ جس شخص نے سب سے پہلے مذہب عشق اختیار ہوا ہوگا وہ گویا اس مذہب کا پیغمبر ہوا، اور جس مذہب کا پیغمبر ہی سخت کافر ہو اس کے دوسرے ماننے والے بھلا کس طرح کے ہوں گے. تو اساتذہ کہتے ہیں کہ اس شعر کو بھی میر کے انسان پن کا ایک نمونہ کہا جاتا ہے. اب سخت کافر جو ہے وہ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ عشق کو انہوں نے، عشق کے مذہب کو بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ انہوں نے جو سخت کافر اختیار کیا ہے، تو وہ ایسا ہے کہ جیسے کسی مذہب کے ماننے والا اس مذہب کا سخت پیروکار ہو.
اب مزید مثالیں یہاں پر کیا دینی، چونکہ یہاں پر کسی ایک خاص مذہب کی بات نہیں کی گئی، یعنی کوئی بھی مذہب ہو، اگر اس مذہب کو کوئی نہیں مانتا تو اس مذہب کا وہ کافر کہلائے گا نا۔ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ جس مذہب کو مانتے ہیں اس مذہب کے نہ ماننے والے کو ہی کافر کہتے ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ جس نے بھی یہ مذہب ایجاد کیا تھا، یہ عشق والا مذہب ایجاد کیا تھا، وہ بہت ہی شدت پسند تھا کہ جب یہ مذہب کوئی اختیار کر لیتا ہے تو وہ کسی کام کا رہتا نہیں ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ میر تقی میر کی غزل سے انتخاب تھا، امید ہے کہ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا۔ ہم آج کل دوسرے شعراء کے کلام کو بھی آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو آپ لوگ پسند کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم بہت آپ کے شکر گزار ہیں۔ تو اسی طرح غالب، میر اور کچھ اس کے بعد کے بہت سارے شعراء جو بہت اچھے ہیں، جیسے احمد فراز کا بھی ہم نے کلام پیش کیا، پروین شاکر کا بھی۔ اسی طرح ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم کچھ اساتذہ کا اور کچھ نئے لوگوں کا پروگرام میں کلام شامل کرتے رہیں، تاکہ آپ لوگوں کو اردو زبان سے جو ہماری مرضی اور منشا ہے کہ آپ اردو زبان کو زیادہ سے زیادہ اچھی طرح سمجھیں، وہ پورا ہوتا رہے۔ تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے انشاءاللہ اگلی کسی غزل میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔